ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چار جماعتیں، چار گروہ بڑے پسندیدہ گروہ ہیں جن کو قرآن مجید میں انعام یافتہ گروہ کہا گیا ہے، انعام والی جماعتیں کہا گیا ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ ان چار جماعتوں میں سے ایک گروہ تو سب سے پہلے انبیاء کا گروہ ہے، اور نبی ہونا یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی محنت سے نبوت کا مقام حاصل کر لے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے نبوت عطا کر دیتے ہیں، جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کے لیے چن لیتے ہیں اس کی طرف وحی نازل کر دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے صدیقین کا۔ یہ بھی اگرچہ کسبیت کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ بندہ ساری زندگی عاقل بالغ ہونے کے بعد سچ کا دامن پکڑ لے، ہر جگہ پر سچ بولتا رہے، تو ایک مقام اور مرتبہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو صدیق اللہ کی بارگاہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، اس کے اندر شہدائے کربلا کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو آج محرم الحرام شریف کا تیسرا جمعہ ہے۔ اسی مناسبت سے میں بھی آج شہید کا مقام و مرتبہ بیان کرتا ہوں کہ تیسرا گروہ شہداء کا گروہ کہلاتا ہے۔ شہید اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں کفار سے لڑائی کرتے ہوئے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کا مقام و مرتبہ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی، اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے بارگاہ میں اللہ کی دی ہوئی جان اس کے حوالے کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو جو میرے راستے میں قتل کر دیا جائے، میدان جنگ میں مار دیا جائے، اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ میں شہید کی زندگی کا ہمیں بتایا گیا کہ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ قرآن مجید نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں گمان بھی نہ کرو مردہ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید کا مرتبہ پا لیں، تو انہیں ایک تو کہنا، زبان سے اظہار کرنا، دوسرا یہاں پہ یہ بیان کر دیا گیا کہ اسے دل میں بھی نہ گمان کرو، اس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ وہ مر گیا ہے۔ بل احیاء، یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، البتہ یہاں ان کی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل اور بتا دی گئی کہ دنیا والوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو رزق دیا جاتا ہے، جو رزق کھاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید کو بھی ہماری بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے، عند ربہم یرزقون، رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ دو قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہیں کہ جس میں شہید کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، شہید کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ شہید کی مقام و مراتب کا بھی تذکرہ کیا جایا ہے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لوددت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بھی خواہش ہے، میں بھی ایک خواہش کرتا ہوں، حالانکہ مختار کل نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں ہر چیز دے دی، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوددت، تو میں بھی خواہش کرتا ہوں، میری بھی ایک خواہش ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کون سی خواہش کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو مختار کل بنا کے بھیج دیا ہے، پھر آپ کی کون سی خواہش ہے؟ تو آپ نے فرمایا نقت اللہ ثم اخرجا ثم اقت اللہ ثم اخرجا، میں بھی یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ لڑائی کروں، مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اتنی تاکید کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام و مرتبے کو بیان کیا، جس سے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر شہداء کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اب جب اس میں تو بے شمار اور دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں نا، لیکن آج میں ٹاپک شہداء کربلا کے حوالے سے، خصوصاً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر محرم الحرام شریف میں ہم شہادت کے جو تذکرے سنتے ہیں وہ تذکرے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح شہادت کا اصل مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، ان میں بے شمار باتیں ہوتی ہیں جو گھڑ لی جاتی ہیں اور لوگوں کو سنا دی جاتی ہیں، ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ اصل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جس سے ان کی عظمت کا اظہار ہو، تو وہ کیسے بیان کی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں میں تھوڑی سی آج تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، اس پہ دلائل دیتا ہوں کہ اسلام کے اندر جب شہداء کا اتنا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا نا، تو اسلام کے اندر شہداء بھی بے شمار ہیں۔ ہم اگر بدر کے میدان سے لے کر آج تک دیکھیں تو اسلام کے اندر شہداء بے شمار ہیں۔ اگر ہم شہادت کے فردن تذکرے کریں تو بدر کے جتنے بھی شہداء ہیں سارے عظیم تھے، سب کی شہادت عظمت والی تھی، کیونکہ ایک سائڈ پہ 313 یا 314، دوسری سائڈ پہ 900 یا 1000، تو یہ بھی تو بہت بڑی شہادت تھی، بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں انہوں نے شہادت پائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پائی، تو ان کے تذکرے بھی ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں۔ اس سے آگے اگر جائیں تو میدان احد میں، وہاں پہ بھی ہمیں بے شمار شہداء نظر آتے ہیں اسلام کے اندر، اسلام کی تاریخ میں، یہاں تک کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے، ان کی شہادت جس کی وجہ سے ان کو سید الشہداء کا لقب بھی ملا، ان کی شہادت کے بے شمار تذکرے ہیں، بڑی زبردست شہادت، عظمت والی شہادت۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اور آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 خلفاء، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی عظیم تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تو اس سے بھی زیادہ عظیم تھی، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں تاریخ کے حوالے سے بتائی جاتی ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا کمپیئر آپ کے سامنے کر دوں نا کہ ان پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ 3 دن تک پانی بند رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تو 40 دن تک پانی بند رہا، اور پانی بھی کون سا؟ جو کنواں انہوں نے خود خرید کر وقف کیا تھا، بیر روما کا وہ پانی کہ جو انہوں نے خود مسلمانوں کے لیے اپنے پیسوں سے خرید کر وقف کیا تھا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بڑی عظیم شہادت تھی۔ جتنے بھی شہادتیں دیکھیں نا ساری شہادتیں عظیم ہیں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج تک جتنے تذکرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ہوئے ہیں، کسی اور شہادت کے اتنے تذکرے ہوئے نہیں ہیں، اور نہیں قیامت تک ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شہادتیں تو بے شمار ہیں اسلام کے اندر، ساری عظیم شہادتیں ہیں، لیکن ہم ہمیشہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تذکرے سنتے ہیں اور قیامت تک سنتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، کرتے رہیں گے،
کوئی سمجھے نا کہ یہ میری وجہ سے ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نہ بھی رہیں گے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تذکرے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ بند نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں ہے، باقی شہادتوں کے تذکرے اتنے زیادہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے میں چند چیدہ وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کتنی عظیم شہادت تھی۔ سب سے پہلی وجہ یہ دیکھیں، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ میدان جنگ میں جاتا ہے اسلام کی خاطر، تلوار اٹھاتا ہے، وہاں پہ جا کر لڑائی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، تو اس کی شہادت کے تذکرے پھر شروع ہوتے ہیں کہ فلانا بندہ فلاں مقام پہ گیا، اس نے وہاں پہ جا کر اتنوں کو مارا، پھر وہ شہید ہوا، اس جگہ پہ شہید ہوا، کب شہید ہوا، کس دن شہید ہوا، ظاہر ہے وہ جس دن شہید ہوتا ہے اس دن کے بعد اس کے تذکرے شہادت کے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت منفرد شہادت ہے۔ اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی نہ قیامت تک کبھی ہوگی۔ ایک انفرادیت کی وجہ یہ ہے کہ ہر شہید کا تذکرہ اس کی شہادت پانے کے بعد ہوتا ہے، اس کی شہادت کے واقعات، اس کے شہادت کا رتبہ پانے کے بعد دنیا کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وہ واحد شہید ہیں کہ آپ کی شہادت کے تذکرے شہادت پانے سے پہلے ہی دنیا کے اندر شروع ہو گئے تھے۔ یعنی آپ ابھی بچے تھے، گود میں کھیلا کرتے تھے، ابھی تو چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے تذکرے شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ منفرد شہادت تھی، ایسی شہادت کسی اور کی نہیں ملے گی آپ کو۔ کسی بھی، میں نے پہلے آپ کے سامنے اتنے شہداء گنوائے مثالیں دے کر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عظیم کیوں ہے۔ اس شہادت کی ایک عظمت کی وجہ یہ ہے کہ باقیوں سارے لوگوں کی شہادتیں ان کا شہادت کو رتبہ پانے کے بعد بیان ہوتی ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ابھی آپ شہید ہوئے نہیں تھے، بلکہ ابھی تو آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ نے شہادت پانا تھی، لیکن آپ کی یہ شہادت کے واقعات تذکرے پہلے شروع ہو گئے۔ یہ آپ کی منفرد شہادت ہے۔ اس پر دلیل ایک دو وجہ میں بیان کروں گا، ان پر دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دلیل ہے مشکات شریف باب و مناقب کے اندر حدیث، حضرت جناب ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ چچی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سکی، جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ بڑا ڈراؤنا خواب ہے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ فرماتے ہیں میں ساری رات سو نہ سکی اس پریشانی کی وجہ سے، صبح ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں گئی، میں نے جا کر خواب بیان کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی خواب سنا آپ نے تبسم فرمانا شروع کر دیا۔ جناب ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی میں ساری رات پریشان رہی کہ میں نے بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے، آپ تبسم فرما رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا چچی جان جو خواب تم نے دیکھا ہے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو خوشخبری ہے۔ آپ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری کس بات کی؟ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا، یہ کون سی خوشخبری ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تالد و فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما یکون فی حجرک کما قال علیہ السلام، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچی جان یہ تو خوشخبری ہے اس بات کی کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ جو فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اس کی پرورش تیری گود میں ہوگی۔ تو حضرت جناب ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اب عرف کے مطابق، ہمارے گھر کے عرف کے مطابق جو گھر کی سب سے بڑی عورت ہوا کرتی تھی، چھوٹے بچے کی پرورش اس کی گود میں ہوا کرتی تھی۔ جناب ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی،
آپ کو میری گود میں دے دیا گیا، میں ان کی پرورش کر رہی تھی۔ یہاں تک تو یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے۔ اب اس کا اگلا حصہ جو میں اپنے اس عنوان پر جو عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی منفرد شہادت ہے، اس کی انفرادیت کی بے شمار وجوہات ہیں کہ جس کا تذکرہ آپ کی شہادت سے پہلے شروع ہو گیا، یہ ایک انفرادیت آپ کی شہادت کی ہے جس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ اگلا حصہ ہے۔ جناب ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اب ظاہر ہے ان کی پرورش میرے ہاں ہوا کرتی تھی، میں اپنے گھر میں ان کی پرورش کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر دوسرے دن اپنے نواسے کو ملنے آیا کرتے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ جناب ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے، میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گود میں بٹھا دیا کہ یہ نانا نواسا آپس میں پیار کرے۔ جناب ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے، ان کو سونگ رہے تھے، لعاب دان اپنا انہیں دے رہے تھے، ان کا لعاب دان خود چوس رہے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام امام حسین حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے نواسوں سے اسی طرح پیار کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں ایک لمحے کے لیے متوجہ ہوئی کسی اور کام کی طرف، تھوڑی دیر بعد جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب دوبارہ توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کیا، میں نے آپ کو پہلے یہ عرض کر دی نا کہ وہ جو ہم سننا چاہتے ہیں نا یا جو ہمیں سنائے جاتے ہیں قصے کہانیاں، ان میں حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ تو اتنی عظیم شہادت ہے کہ اس شہادت کے تذکرے تو پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے، پھر ہم اپنے پاس سے بنا لیں تو وہ ہماری حماقت ہے۔ اب کیسے شروع ہوئی؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے عرض کی لما یبکی کا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا رونا تو ہم سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہوا کرتا تھا، ان کی محبت ہوا کرتی تھی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچی جان جاءنی جبریل، ابھی جب تو نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو میری گود میں رکھا، انہیں بٹھایا، میں ان کے ساتھ پیار کر رہا تھا، میں ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، تو اللہ نے جبریل کو میری بارگاہ میں بھیجا۔ جاءنی جبریل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے پاس جبریل آئے ہیں، فاخبرنی، انہوں نے آ کر مجھے اللہ کی طرف سے پیغام دیا ہے، خبر دی ہے۔ کیا خبر دیا ہے؟ کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، انہوں نے آ کر مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نواسے کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ کی امت آپ کا کلمہ پڑھنے والی بظاہر آپ کو اپنا نبی ماننے والے اسی آپ کے نواسے کو عنقریب شہید کر دیں گے۔ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، عنقریب آپ کے امتی اس کو شہید کر دیں گے۔ جناب ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کی اللہ کے نبی ابنی ھذا، اس بیٹے کو، اس نے آپ کی امت کا کیا بگاڑا؟ ابھی تو یہ چھوٹا ہے، ابھی تو یہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ ستقتلو کہا تھا نا تو مستقبل کے لیے آتا ہے یہ۔ تو جناب ام الفضل رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا ہوگا کیونکہ وہ اہل اللسان تھی کہ قریب ہی یہ شہید کر دیے جائیں گے، چھوٹی عمر میں شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے انہوں نے سوال کیا ابنی ھذا، یہ بیٹا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کی امت آپ کا کلمہ پڑھنے والے اس کو شہید کر دیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس کو شہید کر دیں گے، لیکن ستقتلو سے مراد بہت قریب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ظاہری دنیا میں بھی نہیں ہوں گا، اے ام الفضل تم بھی نہیں ہوگی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہوں گے، امام حسن بھی نہیں ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہوں گے، تو میرے اسی بیٹے کو میری امت شہید کرے گی۔ اور فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی کہ یہ شہید ہوگا، اس کی شہادت کا تذکرہ شروع ہو گیا، بلکہ فَأَرَانِي تُرْبَةً مِّن تُرْبَةِ عُمَرَا، جبریل امین نے مجھے وہ مٹی بھی دکھائی جس جگہ پہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔
اب یہ حدیث مبارکہ میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کا تذکرہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ جب آپ بچے تھے، بالکل آپ 2 3 4 5 1 ماہ کہہ لیں، 1 ماہ کے بچے تھے، تو اس وقت سے آپ کی شہادت کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا۔ تو ایسی شہادت کسی اور کو نہیں ملی۔ یہ آپ کی شہادت کی انفرادیت کی ایک وجہ ہے کہ آپ ابھی شہید ہوئے نہیں تھے تو آپ کی شہادت کے تذکرے شروع ہو گئے تھے۔ یہاں سے ہی میں ایک اور بھی آپ کو وجہ بیان کر دوں نا، جتنے بھی دنیا کے اندر شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں، ان کے تذکرے دنیا دار کرتے ہیں، شہادت کے تذکرے مورخ کرتے ہیں، تاریخ دان کرتے ہیں، اور مورخ اور تاریخ دان جیسے واقعات بیان کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، وہاں اگر 10 بندے دیکھنے والے ہوں تو آپ ان کے بیانات لیں گے تو 10 کے 10 کے بیانات مختلف ہوں گے، ہر کسی کا بیان مختلف ہوگا، وہ اپنے پاس سے کچھ شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اتنی منفرد شہادت ہے نا کہ اس شہادت کا راوی کوئی دنیا کا مورخ نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا اگرچہ ہم تاریخ کے لحاظ سے یہ شہادت کے واقعات سنتے ہیں، مورخین کی شہادت، اسی لیے تو وہ من گھڑت واقعات ہوتے ہیں، یہ وہ عظیم شہادت ہے، اتنی مرتبے والی شہادت ہے، اتنی منفرد شہادت ہے کہ اس کو روایت کرنے والے یا تو جبریل ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا ازواج مطہرات ہیں، یا اہل بیت اطہار کے افراد ہیں۔ یہ اتنی عظیم شہادت ہے، ایسی شہادت آپ کو کہیں اور کوئی نہیں ملے گی کہ جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ جبریل کو بھیجیں، جبریل امین کو بھیجیں کہ جاؤ اس شہادت کا تذکرہ دنیا کے اندر کرواؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سے اخذ کر کے وہ وہی اپنی ازواج مطہرات کو بتائیں، اپنی اہل بیت اطہار کے افراد کو بتائیں، اور بتائیں بھی کس وقت؟ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ انتہائی چھوٹے تھے، ان کی عمر ہی چھوٹی تھی۔ اس سلسلے میں اس پر بھی ایک اور دلیل دیتا چلا جاؤں، یہ بھی حدیث ہے کہ جب جبریل امین نے وہ مٹی لا کر دی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی اپنی زوجہ مطہرہ حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج تھیں، آپ کی 9 بیویاں تھیں، بیک وقت آپ کے نکاح میں تھی، یہ آپ کا خاصہ ہے، اور ان میں سب سے چھوٹی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر سب سے تھوڑی تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جبریل امین سے جب مٹی لی، جس مٹی کا تذکرہ آپ نے کیا کہ جبریل نے مجھے لا کر دیا ہے، اور جبریل نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس جگہ پہ آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، جس جگہ کی یہ مٹی ہے اس جگہ پہ آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، آپ کی امت شہید کر دے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی دی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ نے انہیں جب مٹی دی تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے انہیں فرمایا نا کہ ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو، اس کی روزانہ زیارت کرتی رہنا، اس کو دیکھتی رہنا۔ آج یہ مٹی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، یہ مٹی تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اذا تحولین ھذہ التربۃ دما، ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتی رہنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، یہ خون بن جائے گی، تو جس دن یہ مٹی خون بن جائے فَعَالَمِي إِنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ، تو ام سلمہ تجھے علم ہو جانا چاہیے کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، یہ میرے بیٹے کی شہادت کی نشانی ہے۔ یعنی 56 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی عطا کر دی تھی حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہاں میں ایک حیرانگی کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت 9 ازواج تھی، اور سب سے عمر کے لحاظ سے جو چھوٹی زوجہ مطہرہ تھی وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب قاعدہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اگر کوئی چیز کسی کے حوالے کرنا چاہتا ہو کہ لمبے عرصے تک یہ اس کے پاس رہے، تو جس کی چھوٹی عمر ہوتی ہے، سب سے تھوڑی عمر ہوتی ہے، اسے دی جاتی ہے، کہ عام یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ بعد میں فوت ہوگا، جو بوڑھے ہوتے ہیں انہیں تو نہیں دی جاتی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کسی اور زوجہ مطہرہ کو نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو علم تھا نا رب کے دینے سے، آپ غیب جانتے تھے کہ جس وقت یہ 61 ہجری میں واقعہ ہوگا، میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اس وقت اگر میری ازواج میں کوئی زندہ ہوگی تو صرف حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ،
اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا، واقعہ میدان کربلا میں ہوا، جمعے کے دن ہوا، 10 محرم کو ہوا۔ میدان کربلا میں اس وقت کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، لیکن وہ وہاں پہ واقعہ ہوا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں لوگوں کو بتا دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، کیونکہ یہ عظیم شہادت تھی نا، میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس شہادت کو بیان کرنے والے مورخ نہیں ہیں، دنیا دار تاریخ دان نہیں ہیں۔ اس شہادت کو بیان کرنے والے جبریل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ یہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ مٹی مجھے دی تو میں نے اس کو اپنے ایک شیشی میں رکھ لیا۔ ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب وقت گزرتا گیا تو میں ہر روز اس کو دیکھا کرتی تھی، اور فرماتی ہیں جب میں دیکھا کرتی تھی نا تو میں ساتھ ہی یہ کہا کرتی تھی کہ اے مٹی، جس دن تو خون بن جائے گی نا، لیوم عظیم، وہ دن بڑا عظمت والا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، کیونکہ وہ عام دن نہیں ہوگا۔ تو فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ اب یہ پھر مشکات شریف کی حدیث ہے، 10 محرم 61 ہجری، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے پیر جمعے کے وقت، اس وقت جب قیلولہ کر رہی ہوتی ہیں تو انہیں اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بھی ایک شیشی تھی، آپ کے بال مبارک پر گرد و غبار تھی، داڑھی کے بالوں پر بھی گرد و غبار تھی، وفی لحیۃ التراب، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں دیکھا تو عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی یہ حالت؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، اے ام سلمہ ابھی ابھی میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جگہ سے ہو کے آ رہا، میں صبح سے لے کر اب تک وہاں پہ تھا، میں وہاں پہ جتنے بھی شہداء شہید ہوئے سب کی شہادت کے وقت موجود تھا، اور آپ کے ہاتھ میں جو شیشی تھی آپ نے فرمایا فیہ دم الحسین و اصحابہ، اس شیشی میں جو تمہیں خون نظر آ رہا ہے یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے سارے رفقا کے جسموں کا خون ہے جو میں نے شیشی کے اندر جمع کر لیا ہے۔ تو اس وقت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں فوراً اٹھی، میں نے جا کر اس شیشی کو دیکھا جس میں نے مٹی رکھی ہوئی تھی، تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ مٹی خون بن چکی تھی، جس سے یہ پتا چل گیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت منفرد شہادت ہے، اس کو میرے بھائی اس انداز سے نہیں بیان کیا جانا چاہیے جس انداز سے آج ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم نے مذاق بنا رکھا ہے کہ ان کی عظمت کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، نہ کہ ان کو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سننے والا کہے کہ وہ تو اس طرح تھے اس طرح تھے۔ اب ان کا مقام و مرتبہ تو اتنا ہے کہ جن کی شہادت کا تذکرہ اللہ کے نبی کر گئے، جن کی شہادت کا تذکرہ امہات المومنین کر گئے، جن کی شہادت کا تذکرہ اہل بیت اطہار کے سارے افراد کر گئے، باقی بات روایت کے اندر تو جو آتا ہے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس آئے، فرات کے مقام پہ آپ نے اپنے لشکر کو کہا کہ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ جب لشکر رکا تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اسی میدان کربلا میں، اس وقت اس کو طف کہا جاتا تھا، آج کربلا کہا جاتا ہے، تو اس جگہ پر حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کے جاتے ہیں اور جا کر ان کو اس چھڑی کے ساتھ نشان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں انا مناخر آلے ہیں، ہاں انا رکابوں وہاں انا میراق دمائے ہیں۔ آپ نے تو نشان لگایا، آپ نے کہا یہاں ان کے خیمے ہوں گے، یہاں ان کے کجاوے ہوں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ پھر جب لوگوں نے پوچھا کن کے خون بہائے جائیں گے، کن کے خیمے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ فئۃ من آل محمد، یہ روایت کے الفاظ ہیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں تم نہیں سمجھے، وہ آل محمد کی ایک جماعت ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی ایک جماعت ہوگی، ان کے یہاں پہ خون بہائے جائیں گے۔ اور فرمایا ایسے خون اس انداز سے بہائے جائیں گے کہ تب کی علیہم السماء والارض، جس خون بہانے پر زمین بھی روئے گا آسمان بھی روئے گا۔ یہ سارا کچھ انہوں نے بیان کر دیا، اب پھر ہمیں من گھڑت واقعات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ بیان کرتے ہوئے بھی انہوں نے بھی صرف آنسو بہائے،
سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کسی نے گریبان کو نہیں پھاڑا، کسی نے ماتم نہیں کیا، کیونکہ یہ چیزیں حرام تھی۔ تو کوئی مومن حرام کام کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ آنسو ضرور بہائیں، یہ بہانا سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بہایا، جیسے میں نے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن یہ من گھڑت باتیں سن کر خلاف شرع کام کرنا اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں اسلام کی سمجھ عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔